تو ایک مسئلہ دنیا کا اور ایک مسئلہ آخرت کا بیان کیا۔ دنیا کا مسئلہ کیا بیان کیا کہ یہ جو مال اور دولت ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس کو ریلیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے، اور اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بہت ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے وابستہ کر دی ہیں۔ اب وہ ضروریات کیا ہیں؟ کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، چلنا، پھرنا، ملنا، جلنا، یہ ساری کی ساری ہماری کیا ہیں؟ ضروریات ہیں۔ اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ کار بتا دیا۔ محنت کرو، مزدوری کرو، ملازمت کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو۔ یہ ذرائع وہ ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم مال کما سکتے ہو۔ اور ایک ذریعہ مال کمانے کا کیا ہے؟ سود ہے، جوا ہے، دھوکہ ہے، رشوت ہے، حرام طریقے سے مال کمانا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک ذریعہ یہ۔ اب ان دونوں ذریعوں میں سے ایک ذریعے کو اللہ نے پسند فرمایا اور دوسرے ذریعے کو اللہ پاک نے ناپسند فرمایا۔ جو ایک اسلام کا تصور ہے اور ایک جو کفر کا تصور ہے، اس کے اندر بنیادی فرق یہی ہے۔ کفر کا تصور کیا تصور پیش کرتا ہے؟ کفر یہ تصور پیش کرتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے۔ اب اس خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمارے اندر یہ تمیز رہے یا نہ رہے کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی مقابلے میں اسلام کیا تصور پیش کرتا ہے کہ بھئی خواہشات تم نے اپنی پوری کرنی ہے، لیکن صرف وہ خواہشات جو جائز خواہشات ہیں، اور جائز خواہشات کو بھی کس طریقے سے پورا کرنا ہے؟ جو طریقہ اللہ نے جائز قرار دیا۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ رزق کا تعلق براہ راست کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور کفر کا تصور کیا ہے کہ رزق کا تعلق میری محنت کے ساتھ ہے، میری سٹرگل کے ساتھ ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جی فلاں جو ہے نا جی وہ سیلف میڈ ہے۔ تو میں ان کو یہ کہا کرتا ہوں کہ وٹ ڈو یو مین بائی سیلف میڈ؟ یہ سیلف میڈ کیا ہوتا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، محنت کی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے کچھ کما لیا، کچھ کھا لیا، کچھ پہن لیا۔ قارون کا تذکرہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ قارون کے پاس خزانے تھے، اور اتنے خزانے تھے کہ کئی سو اونٹ اور کئی سو پہلوان اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ اتنا خزانہ تھا اس کے پاس۔ تو ایک مرتبہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے خزانے کی نمائش کرنے کے لیے ایسے ہی نکلا، اور بڑے کر و فر کے ساتھ نکلا۔ تو کچھ اللہ والے لوگوں نے کہا کہ لا تنسا نصیبک فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے نا، اس میں سے اللہ کا حصہ نکالنا نہ بھولنا۔ تو اس نے تکبر کیا، اور اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن، یہ میں نے خود اپنی محنت سے کمایا ہے، اللہ کا حصہ میں کیوں نکالوں اس میں سے؟ جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دفن کر دیا۔ یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تصور اسلام کا ہے اور ایک تصور کفر کا ہے۔ کفر کا تصور کیا ہے کہ رزق میں اپنی محنت سے کماتا ہوں، اور اس رزق کو کمانے کے لیے میرے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کا تصور کیا ہے کہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو جب رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس کو خرچ بھی کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، اور کمانا بھی کیسے ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ وہ کس طرح کہ بھئی یہ جو دنیا کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو نا، اس دنیا کی زندگی میں تمہارے ذمہ دو کام ہیں، کمانا اور خرچ کرنا۔ کمانا بھی طریقے سے ہے اور خرچ بھی طریقے سے کرنا ہے۔ کمانے کے اندر ناجائز ذرائع کو اختیار نہیں کرنا، اور خرچ کرنے میں بھی ناجائز ذرائع کو اختیار نہیں کرنا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تعلیم ہم تمہیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تعلیم ہم تمہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ ایک تصور ہم تمہارے سامنے اور پیش کر رہے ہیں، اور وہ آخرت کا تصور ہے، آخرت کے دن کا تصور ہے۔ اور وہ آخرت کا دن کیسا دن ہے کہ جس دن نہ تمہارا کوئی مال وہاں پر کام آنا ہے، نہ تمہاری اولاد وہاں پر کوئی کام آنی ہے، نہ تمہاری دوستیاں یاریاں وہاں پر جا کر کام آئیں گی۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے یہاں پر تیاری کر لو۔ کیا کمایا، کیا خرچ کیا، اس کے متعلق آخرت میں جا کر سوال ہونا ہے۔ یہ تصور یہاں پر دراصل یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر تمہارے یہ جو دوست احباب ہیں نا، یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ قرآن خود یہ بات بتاتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت والے دن جو یہاں دنیا کے اندر دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت والے دن سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، تو کون تھے میں کون، میں جانتی نہیں تجھے. کیونکہ وہاں پر ہولناکی اتنی شدید ہوگی، وہاں پہ معاملہ اتنا سخت ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تاکید اس بات کی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے یہاں پر تمہیں تیاری کا موقع دیا جا رہا ہے. آپ سارا سال پڑھائی نہ کریں، سارا سال پڑھائی نہ کریں، اور سال کے آخر میں جا کر ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھ جائیں. کیا کر کے آئیں گے؟ خالی کاغذ چھوڑ کے آئیں گے نا، اور کچھ بھی نہیں کر کے آئیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نمبر کتنے آئیں گے؟ 0. یعنی اس کو کیا کہا جائے گا کہ آپ کامیاب نہیں ہیں. اور پھر نصیحت کیا کی جائے گی کہ بیٹا پورا سال اگر دل لگا کر پڑھ لیتے تو یہاں پر تمہیں اس طرح ذلیل نہ ہونا پڑتا. تو یہی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی پوری زندگی اگر انسانوں کی طرح گزار لیتے تو کل قیامت والے دن تمہیں وہاں پر ذلیل نہ ہونا پڑتا. اور یاد رکھیے گا کہ آخرت کے دن کی جو ذلت ہے اور آخرت کے دن کی جو رسوائی ہے اس کا ہم یہاں پر تصور کر کے بھی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی ہولناک ذلت اور اتنی ہولناک وہاں کی رسوائی ہے کہ جن کی نظروں میں ہم بڑے پارسا اور بڑے نیک اور بڑے حاجی اور بڑے نمازی اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ناموں کے ساتھ 50 القابات اس دنیا میں لگے ہوئے ہوں گے، تو کل قیامت والے دن انہی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہے ہوں گے کہ جن لوگوں کو تم نے دنیا کے اندر دھوکہ دے کے رکھا کہ تم بڑے نیک ہو جی، بڑے عالم ہو، بڑے واعظ ہو، بڑا تمہارا اونچا ایک مقام ہے، لوگ تمہارے پاؤں پڑتے ہیں، لوگ تمہیں ہدیے پیش کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، لوگ تمہیں بڑے بڑے تحفے اور بڑے بڑے تحائف تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں. تم نے ان کو دین کے نام پر دھوکہ کیا، آج یہاں پر تمہیں ذلیل کیا جائے گا.